آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں 1990 سے لے کے آج تک ہندوستان نے جس ننگی بربریت کا مظاہرہ کیا، یہاں تقریباً 1,50,000 لوگوں کا قتل عام ہوا، اور دس اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم میں ہندوستان اس وقت بھی ملوث ہے، اور بالکل ایک خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ اب کشمیر کے لوگوں کو زیادہ دیر تک بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ انڈیا ہیز ٹو لیو کشمیر سونر اور لیٹر، کیونکہ یہ سب چیزیں اب متحمل نہیں ہو سکتی، ہماری برداشت سے باہر ہے۔ ہندوستان جو کچھ یہاں کر رہا ہے پچھلے تقریباً 1947 سے لے کے آج تک، یہ سلسلہ آج بھی رواں ہے، اور میرے خیال میں یہ ہر روز ہم یہ رقص دیکھتے ہیں موت کا، اور ہندوستان کو ہم یہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس پریس کانفرنس کی وساطت سے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سٹاپ دس نان سینس، اور اس پاگل پن کو بند کیا جائے۔ کشمیر کے لوگ اب اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 35A کانسٹیٹیوشنل ایک گارنٹی ہمیں ملی ہے 35A کے حوالے اور 370 کے حوالے سے، till dispensation of Kashmir issue this article will remain intact۔ ایک عارضی ہندوستان اور ہمارا ایک رشتہ ہے جو عارضی ہے، جو کبھی اٹوٹ نہیں ہے، اور یہ میں یہاں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان قابض ہے کشمیر پہ، قابض ہندوستان، کشمیر ہندوستان کا حصہ نہ تھا، نہ بنے گا، نہ ہے۔ میرے خیال میں تمام سیاستدانوں کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے، انہیں آگے آنا چاہیے۔ they should resign، ان کو چھوڑنا چاہیے۔ اگر ان میں غیرت، حمیت ہے، اگر ان میں شرم ہے، انہیں لوگوں کے خون، جان اور مال کی تحفظ کا خیال ہے، انہیں فوری مستعفی ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بوگلاہٹ کا شکار ہے، پاگل پن کا شکار ہے۔ کبھی لاؤ جہاد کے نام پہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی کاف وجلانٹے کے نام پہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی ہندو مسلم کے نام پہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، طلاق ثلاثہ کے نام پہ پریشان کیا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی دوسری جماعت جو اکثریت ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور 17 کروڑ پہ پاکستان بن گیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہی صورتحال ہندوستان کے مسلمانوں کی رہی، اور انہیں آپ ایک مطالبہ پیش کرنا چاہیں کہ ہمیں الگ ملک ملنا چاہیے، they should ask for a separate country within India۔ الیکشنز کا بگل بجا رہے ہیں، اور ایک طرف پنچایت الیکشنز کا بگل بجایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہمارے CM محبوبہ مفتی جی کی کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں ابھی تک بائی پولز نہیں ہوئے، اور یہ کس حد تک جسٹیفائیڈ ہے کہ ایک کانسٹیٹوئنسی، پارلیمنٹری کانسٹیٹوئنسی کے الیکشنز نہیں ہو پا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے ہاں پنچایت الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ یہ کمپلیٹلی پنچایت الیکشنز کا اناؤنسمنٹ یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے۔ آج تک 70 برسوں میں ان پنچایت الیکشنز نے جموں کشمیر کے عوام کو کیا دیا؟ ہمارے دور دراز دیہات کی حالات کیا ہے؟ ابھی بھی ہمارے دور دراز کے علاقے بجلی سے محروم ہیں، روڈ سے محروم ہیں۔ ان حالات میں پنچایت الیکشنز کا ہونا یہ ایک آئیواش ہے، اور لوگوں کا بیسک مسائل سے، جو بیسک مسائل لوگوں کے ہیں ان سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، جو آج ایک ماحول ہے ٹیرر کا ہماری ریاست میں، خاص کر کشمیر وادی میں، ریسنٹلی شوپیاں میں ہمارے 4 نافہم بچے مارے گئے۔ ہم اس